بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو عصر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ صورت کون سی ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی وہ کون سی صورت ہے جو عصر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ جو شخص اس صورت کی تلاوت نماز عصر کے بعد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ لوگوں میں شماروں، فرشتے آپ کو سلام پیش کریں۔ آپ اس صورت کو روزانہ نماز عصر کے بعد لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین، انس اور جن کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے، وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے اور اسی میں لگے رہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وہ جہنم پر سخت کڑی مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا، وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا یہ تو فرشتے ہیں، فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 149 سے 151۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردد کی ہے۔ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح نور سے پیدا ہوئے مخلوق یعنی فرشتے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر فرمایا۔ احادیث نبویہ میں بھی فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہودی نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں، صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو ہم نے بنا دیکھے خالق کائنات تسلیم کیا ہے، اور انس جن جنہیں اچھے کام کرنے، برے کام سے روکنے کا مکلف بنا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک معصوم مخلوق موجود ہو جو اللہ کے پیغام کو بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے اور جزا کے دین کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحہ کے اعمال کو ریکارڈر کرنے، دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بحسن خوابی انجام دے۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لامذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کی منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم ان کو نہیں دیکھتے، لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے، جس کے رد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلاً عقل، دنیا میں کسی بھی شکل میں
موجود نہیں ہے، لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اصل شکل کے علاوہ کسی دوسرے شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتے تھے۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنے اصل صورت میں تشریف لائے تھے، ایک نبوت کی بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن کریم میں مذکور ہے۔ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری، مسلم، دیگر کتب حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کے شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرماتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوالات کیے تھے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چند فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن حدیث میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں 3 جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ بعض آیات مثلاً سورۃ تکاویر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے نام کے بغیر وارد ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز احادیث تاریخ کی کتابوں میں کثرت سے ان دونوں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کا ذکر سورۃ آیت نمبر 77 میں ہے۔ دوزخ کے فرشتوں سے پکار کر کہیں گے، اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا، تم ہی اسی حال میں رہنا۔ جنت کے حاضن کا تذکرہ متعدد احادیث میں مذکور ہے۔ بعض احادیث میں ان کا نام رضوان بھی مذکور ہے۔ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو سیاہ رنگ کی نیلی آنکھوں والے فرشتے، جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، آتے ہی اس سے پوچھتے ہیں۔ حضرت ہاروت اور حضرت ماروت کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اے بنی اسرائیل، اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام انبیاء اکرام کے پاس لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے، لوگوں کی روزی روٹی کے انتظام پر مامور ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ماتحت میں بے شمار فرشتے اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن صور پھونکیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ماتحت میں بے شمار فرشتے لوگوں کی جان نکالنے پر مامور ہیں۔ فرمان الہی ہے، کہہ دو کہ تم ہی موت کا فرشتہ ملک الموت پورا وصول لے لے گا جو تم پر مقررہ کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کے دربانی
پر بے شمار فرشتے متعین فرمائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، جنتی لوگ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے محافظ ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمائیں گے، سلام ہو آپ پر، آپ لوگ بہت اچھے رہے، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیں۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، یہ دوزخ کا کارندے کوئی نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت پر بھی فرشتوں کی متعین کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر شخص کے آگے پیچھے و نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے حدیث میں ہے، فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت پر مامور ہیں اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ابو درداء کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہی یہ ہو کہ کسی شخص کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا جائے، یہ فرشتہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ بعض فرشتے انسان کے اچھے برے اعمال لکھتے رہتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ نیز فرمان الہی ہے، اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران متعین ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ کچھ فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فرمان الہی، فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے جو تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی اکرم تک پہنچانے پر مقررہ ہیں۔ کچھ فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، وعظ نصیحت ہوتی ہو، قرآن کریم یا دینی علوم پڑھے یا پڑھائے جاتے ہو، ایسے مجلسوں میں وہ حاضر ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہیں ان کی شرکت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام میں تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ نماز فجر کے وقت رات والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ عصر کے نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تصدیق میں مشغول رہتی ہے۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس کا فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت طواف کرتی رہتی ہے۔ کتب حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز کی بہت فضیلت ہے، خاص طور پر فجر کی نماز کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والوں کے لیے جنت میں داخلے کی بشارت ہے۔ جو شخص عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اس کے بدن کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد شام تک خیر والی باتیں کرتا رہا، اس کا یہ عمل اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے 8 غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہوگا، برابر ہوگا۔ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بے شک یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی پیش کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں سستی برتی، اس کو ترک کر دیا، بس تم میں سے جو شخص اس کو ادا کرے گا اس کو 2 گنا اجر عطا کیا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جہاں تک شاید طلوع ہو جائے، شاید سے مراد ستارہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب والے دن فرمایا تھا،
ان مشرکوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر سے مشغول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا۔ عصر کی نماز کی بہت فضیلت ہے، خاص طور پر فجر کی نماز کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والوں کے لیے جنت میں داخلے کی بشارت ہے۔ جو شخص عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے بدن کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایسی سورت پڑھنے کا عمل ہے جس سورت کو پڑھنے سے عرش کے فرشتے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ سورت کون سی ہے یہ میں آپ بتانے لگا ہوں، تفصیل سے سنے گا ناظرین۔ سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جس میں توحید کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ عصر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا رحیم یا کریم کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت محض زبان کی مشق نہیں بلکہ دل کی بیداری، روح کی۔ جب بندہ عصر کی نماز کے بعد اخلاص یقین کے ساتھ اللہ کی نازل کردہ سورت پڑھتا ہے تو اس پر رحمت الہی کے دروازے ایسے کھلتے ہیں، عرش کے عظیم فرشتے بھی جھک کر اس کا سلام کرتے ہیں۔ یہ مقام کسی مال، دولت یا دنیاوی مرتبے سے نہیں ملتا، یہ مقام صرف اس دل کو ملتا ہے جو اللہ کے کلام سے جڑا ہو، جس کی زبان پر قرآن ہو، جس کی نیت خالص ہو۔ لہٰذا اس عمل کو معمولی بنا لیں، اپنے گھروں میں قرآن کی روشنی کو پھیلائیں اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے فرشتے آپ کی زندگی میں سکون، برکت، کامیابی کی برسات لے کر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید سے محبت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔